کہ وہ دل عطا ہو ذکر سے منور ہو، وہ دل عطا ہو۔ اس لیے کہ حسولی میں جامعہ صرف تعلیم کا نہیں ہے بلکہ خانقاہ بھی ہے، یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ میں نے بھی اس سے استفادہ کی کوشش کی اور اپنی معروف نظم کو پیش کرنے کے لیے میں نے سننا چاہتا کر سہارا لیا کہ وہ دل عطا ہو میرے مولا، وہ دل عطا ہو کہ جو ذکر سے منور ہو، وہ آنکھ دے جو فلک آسماں سے نم کر دے، وہ آنکھ دے جو فلک آسماں سے نم کر دے، خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، مگر یہ شرط ہے۔ حضرات مناجات کا یہ شعر آپ نے سنا جس میں میں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ دل اپنے ذکر سے سرشار کر دے اور آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ کی طلب جو میں لیکن آنکھیں ہماری طلب نہیں ہوئی، نم نہیں ہوئی، کم سے کم ہم ضرور پر تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ان اکابر علماء دین کی توجہ آپ پر اور ہم پر سب پر مقبول رہے اور ہم ذکر میں مشغول رہیں، تو بعید نہیں کہ ہم تعالیٰ کی توجہ ہو اور ہمیں قرب نصیب ہو جائے۔ آئیے تھوڑی سی دیر کے لیے اس مجلس کو خانقاہی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سب میری ہم آواز ہو جائیں، بولیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے لگنا چاہیے کہ میں ریکارڈنگ پڑھ رہا ہوں، یہ محسوس نہ ہو کہ کہیں مولانا مفتی ایوب صاحب نے مجھے قبرستان میں بٹھا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو زندہ دل ہیں اور تو زندہ مجمع ہے، تو پھر بولیے مفتی صاحب فتویٰ ہل جائیں گے کہ آپ کیوں زور سے بول رہے ہو، بولیے لا الہ الا اللہ، لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ گلہائے گلشن میں فنکاروں کے فن میں، ہر دل کی دھڑکن میں اور ہر مومن کے من میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ وحدت کے میخانوں میں، علماء کے دیوانوں میں، علماء کے دیوانوں میں، دھن ہے یہی مستانوں میں،
بالائی میں پستی میں ویرانے میں مستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ مجلس کے انوار میں بھی علماء کی گفتار میں بھی سالک کے افکار میں بھی محسن کے اشعار میں بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک نعت پاک میں ادا کر الحمدللہ. فائدہ ہوا آپ کو؟ دل یقیناً سننے کے لیے متوجہ ہو گیا اور آپ نے میرا تعاون پورا نہیں کیا ورنہ تو میں لمبا کر دیتا، لیکن میرا جو کچھ ہوا وہ مقدر تھا ہمارا. اب سنیے، تعاون کا مطلب آپ روپے پیسہ حق لینا سمجھ لیں. جو میں نے درخواست کی تھی آپ نے میری آواز میں آواز ملانے کے لیے، تو بہرحال سنیے ناطق پاک. بس میرے تصور میں بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے. بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے. بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. بس میرے تصور میں آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، ہر کوئی مجلا ہے. آپ کی تجلی سے آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے. آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے. ذات مصطفیٰ کی روشنی نرالی ہے. ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. بس میرے تصور میں. اور شیر بطور خاص علماء کا بھی تشریح کرنا ہے. اور جانتے ہیں آپ کہ شاگردی کی صلاحیتوں سے اساتذہ کی اہمیت کا اندازہ بخود ہو جاتا ہے. اور اس امت کی برگزیدگی سے، اس کے خیر العموم ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہر قسم کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا تو دل کا انبھا نہیں کر سکتا. تو مولانا فرمائے کچھ اس طرح کی میں نے بات پیش کی ہے کہ امت محمد کی عظمتوں کا کیا
محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، امت محمد کی کم سے کم آواز صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، کوئی ابو حنیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے، کوئی ابو حنیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے، بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے۔ اور کچھ شعر آگے ہی ملتے ہیں کہ اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، کتنی خوش مقدر ہے، اے حلیمہ دائی تو سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہ اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے۔ حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر، راہ حق میں جا دے کر، حضرت سمیہ نے، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچائی ہے، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچائی ہے، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر، ادھر سے برابر آ گیا، راہ حق میں جا دے کر، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچائی ہے، یعنی سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، یعنی سبز گنبد ہے۔ سنت محمد پر